سب کے لیے میں ایک گھر کی مرغی کی طرح ہوں. آپ حضرات ہمارے خطبات سنتے رہتے ہیں، تو زیادہ دیر آپ کے بیچ میں حائل نہ رہ کر کے میں مختصر سے 2-3 باتیں کہہ کر کے 2-4 منٹ میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں ان تمام نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے میں اپنی انتھک محنت کی ہے اور بہت دوڑ بھاگ کی کوششیں کی. اللہ تعالیٰ ان کی دوڑ بھاگ کو، چلت پھرت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور وہ جو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے ان کی مدد فرمائے، کاروبار اور زیادہ وسیع فرمائے، اور دن دونی رات چوگنی انہیں دنیاوی اور دینی ترقی نصیب فرمائے، اور سب کے قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ میرے جمعے کے خطبے کا موضوع تھا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں. ایک مرثیہ تھا آج کا خطبہ. بہرحال میں اس مجلس میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ مدرسہ جو چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی بڑی تنظیم یا کوئی بہت پیسے والے لوگ نہیں جڑے ہیں، بلکہ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے اس مدرسے کا کہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹے چھوٹے ڈبے بنائے ہوئے ہیں جس میں تنظیم محمدی فلاح دارین کے نام سے اس ڈبے پر وہ ڈبے چلائے جا رہے ہیں. ان ڈبے میں لوگ اپنے گھروں میں رکھ کر کے پورے مہینے پیسہ ڈالتے ہیں. اس پیسے کو اکٹھا کر کے یہ مدرسہ بہرحال آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور آپ حضرات زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بہت ترقی عطا فرما دے. جو میرے دل کی گہرائیوں میں اس کی طلب ہے اور جو خواہش ہے، شاید وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بہرحال جذبات کو ضرور ایک نہ ایک دن رنگ دیتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہے. تو اس امید سے میں جو ہے اس کو چلا رہا ہوں، اور میں کیا بہت سارے لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں. میں تو اگرچہ بہت کچھ نہیں کر پاتا، لیکن بہت سارے لوگ اس میں دوڑ بھاگ اور محنت کرتے ہیں. جو ایک چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم لوگوں کی جو لگن ہے انشاءاللہ ایک دن اسے ضرور جو ہے وسیع پیمانے پر آپ لوگ اگر زندہ رہے تو چلتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس مدرسے کا مقصد یہ ہے، مدرسے تو بہت سارے ہیں ہندوستان میں اور اپنے یو پی میں اور پوری دنیا میں بہت سارے مدارس چل رہے ہیں، لیکن اس مدرسے کی بنیاد جو ہے، اس مدرسے کا مقصد جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. ابھی فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اشہد فیضی صاحب تشریف لائے ہیں. ان کو جو عنوان دیا گیا ہے علم حقیقی کیا ہے، وہ اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. میں صرف ایک اشارہ کیے دیتا ہوں کہ کم از کم دین کا علم آدمی سیکھے تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ سے بندے کا، اس کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کا کیا رشتہ ہے، اور جو رہنما اور راہبر بنا کر بھیجے گئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے امتی کا کیا رشتہ ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے. اس مدرسے کا یہ مقصد ہے کہ یہاں پر یہ علم سکھایا جائے کہ آدمی اللہ اس کے رسول کے رشتے کو پہچان سکے. یہ 2 باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تورات کا ورق مل گیا، ایک تورات کا نسخہ. الدارمی شریف کے مقدمے کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. تورات کا ایک نسخہ ملا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے تورات کے نسخے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور وہ تو پڑھتے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا ہوا جا رہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تجھے گم کرنے والی گم پائیں، یہ ایک عرب کا محاورہ تھا بولنے کا. تو کہا کہ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تورات کی طرف سے اپنا رخ پھیرا اور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، تو اچانک سے گھبرا گئے اور کہنے لگے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وغضبہ، اور رضیت باللہ ربا ورضیت باللہ اسلام دینا، اور یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کو رب ہونے پر راضی ہوں، محمد رسول اللہ کا اپنا نبی ہونے پر راضی ہوں، اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی ہوں، یہ کیا مجھ سے غضب ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم تورات پڑھ رہے ہو، کیا میری لائی ہوئی مجھ پر جو شریعت اتر رہی ہے، مجھ پر جو کتاب اتر رہی، اس میں کوئی کمی ہے؟ اور فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہو کر دنیا میں آ جائے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو انہیں جنت میں جانے کے لیے میری پیروی کرنا پڑے گا، میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اگر مجھے چھوڑ کر تم موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، اگر آج دنیا میں موسیٰ آ جائیں تو تم لضللتم عن سواء السبیل، کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ کو آخری نبی بن کے آ جانے کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام کی رسالت نہیں چل سکتی، اگر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں چل سکتی، تو میرے بھائیوں کسی اور کی اطاعت، کسی اور کی پیروی کیسے چل سکتی ہے دین کے اندر؟ اگر قرآن کو اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی تورات نہیں چل سکتی، تو پھر آج کے دور کے 1400 سال بعد کے لکھے ہوئے علماء کی کتابیں کیسے چل سکتی ہیں دین کے اندر؟ میرے بھائیوں ہر وہ چیز چلے گی جس کا تعلق، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہوگا۔ صحیح سند سے جو چیز ثابت ہوگی بس وہی چل سکتی ہے۔ اور دنیا کے اندر آدمی چاہے تو یہ ساری فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، سارے الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ جماعتیں یہ متحد ہو سکتی ہیں، سوائے یہ کہ دو باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں انسان کے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 پر اللہ رب العالمین نے دو لفظوں میں، دو آیتوں میں پورے اسلام کو بیان فرما دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور آیت نمبر 14 پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اگر اسلام کسی انسان کو سمجھانا ہے تو دو جملے کافی ہیں۔ اسلام نام ہے اللہ کی ہر بات کو ماننا، پیدا کرنے والا رب، ہمارا خالق و مالک، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی ہر بات ماننا ایک مومن مسلمان پر فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا مسلمان مومن پر فرض ہے۔ بس یہ دو جملے میں اسلام کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ بالکل اس میں صداقت ہے، اور اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ آج کی جو ضرورت ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد کیسے پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر یہ کیسے پیدا ہو کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی ہمارا بھائی ہے، اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو نکالا جائے، اس برائی کو سمجھایا جائے، اس سے نکالنے کی کوشش کی جائے، یہ ہماری ذمہ داری، نہ کہ اس کی ہوٹنگ کی جائے، اس کی نقل کی جائے اور اس کی مذاق اڑائی جائے۔ یہ بالکل اس چیز سے ہٹ کر کے جو ہے یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو اس کو سمجھایا جائے، لیکن کوئی پارٹی، کوئی فرقہ، کوئی جماعت نہ بنائی جائے۔ اس دور کا تقاضا یہ ہے، اور قرآن حکیم کے اندر تو اسے حرام قرار دیا گیا۔ کتنی جگہ ہے کہ لا تتفرقوا فی، لا تتفرقوا فی، بار بار قرآن کے اندر ہے، تفرقے مت پیدا کرو، الگ الگ ٹولیاں مت بناؤ۔ یہ جماعت ہے، مسلمان ایک جماعت بن جائے، اس کی کوشش کرنا ہر اہل علم کا۔ تو یہ مقصد ہے ہمارے اس مدرسے کا کہ قرآن اور سنت کی ایسی تعلیم دی جائے کہ لوگ فرقوں میں بٹنے کے بجائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنے، اپنے رب کے سچے بندے اور سچی بندگی کرنے والے بنے، بس یہ مقصد ہے۔ تو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت نہ لیا جائے، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، یہاں پر حضرات کے سامنے بہت اچھے بیانات آئیں گے انشاءاللہ، اور جو ہے جو باتیں کہی گئی ہیں کہ یہ مدرسہ 1-1 روپیہ جمع کر کے، بہرحال مدرسوں کی تنخواہ میرا دل چاہتا ہے
کہ آپ کے سامنے اگر بیان کر دوں میں، یہاں پر 3 مدرس ہیں ہمارے مدرسے میں، اور تینوں کی تنخواہ 2500 روپے ماہوار. بتائیں 2500 روپے میں خرچ پورا ہو سکتا ہے؟ یہ قربانی دینے والے لوگ ہیں، بڑی قربانی دے رہے ہیں. یہ مدرسہ وہ مدرس کی حیثیت سے نہیں ہے جو لوگ یہاں پر پڑھا رہے ہیں، بلکہ وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں. تو آپ حضرات جب کبھی موقع ملے تو اس مدرسے کا تعاون بھی کریں، اور جو ہے کوشش کریں کہ جو ہے اس مدرسے کے اندر اچھی سے اچھی تعلیم ہو. جو کمیاں ہیں، جو ابھی بہت سی ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ ان ضروریات کو پوری فرما دے، اور پوری ہونے کے لیے کوئی اسباب ایسا پیدا فرما دے. اور ان کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.